اب یہاں پر مطلب یہی تھا کہ جو کچھ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو وہ علی سے لو، اس لیے کہ وہ میرے شہر کا دروازہ ہے. اس زمانے میں شہر بڑے بڑے بنتے تھے اور دروازے بھی بنتے تھے، شہروں کے داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے. تو حضرت نے وہی مثال دے دی، تمثیل اس کے ساتھ کر دی. تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ حضور یہ تو علی 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 کرتے ہیں، علی علی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، مولا نے کہا ایسے نہ ہو جانا، اور ایسے نہ ہونا کہ جو ابوبکر عمر عثمان کو کافر و منافق کہتے ہیں. کب مولا نے یہ کہا ہے؟ مولا کا مقصد ان باتوں کا کرنے کا کب تھا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولا کے دل کی بات کا تعین کر رہے ہیں آپ. بس مولا نے یہ کہا تھا، اس کا مقصد یہ ہے. بندہ خدا مولا کے فرمان کا مقصد یہ نہیں ہے. یا تو آپ دلیل لائیں تو ہم آپ کے ساتھ دلیل پر بحث کریں، یہ تو ہے ہی نہیں. لہذا یہ قطعاً غلط ہے کہ مولا کے بیان کا مقصد یقینی طور پر معین کر کے یہ کہیں. آپ کسی کی محبت میں اتنے پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ حق کو چھوڑ چکے ہیں اور حق کی تحریف کرنے پر آ گئے ہیں اور حق کو کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں آپ سے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بہت سے لوگ ایسا کر چکے ہیں اور وہ ناکام ہوئے ہیں. ناکامی سے بچنے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں نہ کریں کہ تاریخ میں یہ ثبت ہو رہا ہے. یہ سب مولا علی کی طرف جھوٹی نسبتیں ہیں اور ایسا آپ کو کرنا اچھا نہیں لگتا. باقی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ النمط الاوسط الجماعہ، سواد اعظم سے مراد اس دور میں جو مولا نے خطبہ دیا تھا یہ تو وہی گروہ شیعان علی تھا جنہیں مولا نے سواد اعظم بھی کہا. اس وقت تو اکثریت مولا کے ساتھ تھی اور وہ سواد اعظم جماعت النمط الاوسط وہ تو مولا کے ماننے والے تھے، شیعہ تھے جو حق پر تھے. اس کے بعد جو خطبے کے الفاظ آپ نے یہاں کوٹ کیے اور فرمایا کہ مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ الا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت امامتی هذه. آپ نے فرمایا کہ مولا نے کہا ہے کہ جو اس شعار کی طرف بلائے تم اسے قتل کر دو، خواہ وہ میرے اس امامے کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر مولا نے جو اشارہ کیا کہ مولا نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ جو میرے امامے کے نیچے بھی ہو تب بھی اگر وہ اس شعار کو یعنی اس نعرے کو، شعار کہتے ہیں عربی میں نعرے کو، جو انہوں نے تحکیم میں لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ حق کا کلمہ ہے، بات تو صحیح ہے، لا حکم الا للہ، ہر حکم اور حکومت و فیصلہ اللہ کے لیے کے ساتھ مخصوص ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، بات تو صحیح ہے. لیکن مولانا نے فرمایا ارید بہا الباطل، اس کو آپ نہیں بیان کرتے کہ بات تو سچی ہے مگر اس سے ارادہ جو ہے وہ غلط کیا گیا ہے. بات حق ہے، کلمہ تو حق ہے، حق کا کلمہ ہے یہ. ارید بہا الباطل، یہ وہی صحابی جو جنہیں آپ مولا کائنات کو صحابی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی سچے ہوتے ہیں، کم از کم اس بات کو بھی سچا مان لے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے، کہ کہنے والے کے دل میں کچھ اور ہے. مولا نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، آپ اس شعار کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو اس شعار اس نعرے کی طرف بلائے اسے قتل کر دو، اس لیے کہ وہ غلط استعمال کر رہا ہے کلمہ حق کو. لہذا یہ آپ کا جو ترجمہ آپ نے فرمایا ہے محترم یہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو یہ کہے
کہ شعار جو دینے والے تھے مولا نے کہا فقتلوہ ہو. بھئی یہ جو خوارج تھے نا، یہ جو خوارج تھے ان میں اور آپ حضرات میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فرق کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ جو مولا کے کلام کو تحریف کر کے اس سے کچھ اور معنی نکال کر لوگوں کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. میں نے تو کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ جی مولا نے یہ کہا کہ تو بکر عمر عثمان کو کافر منافق نہ کہو، ایسے نہ بنو کہ جو انہیں کافر منافق اور دین سے خارج کہتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی اشارہ کر دیا تھا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے اقتلوا نعسلا فقد کفر. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قتل کر دو اس کو. اب نعسل کا معنی میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، اسے قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے. اب پتہ چلا کہ قتل عثمان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یہ حکم کس نے دیا تھا. اور اگر قاتل عثمان آپ کو آج معلوم ہو جائے تو پھر اس کے متعلق آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ وہی آپ ان کے بارے میں کر دیں. ہم تو نہیں کرنا چاہتے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اقتلوا نعسلا فقد کفر. ہم کب انہیں کافر کہتے ہیں؟ جنہوں نے کافر کہا ہے انہیں آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے، ان کی بابت جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے. ہم تو حضرت عائشہ ام المؤمنین مانتے ہیں انہیں. ان کے جنگ جمل میں جو کردار رہا وہ حضور کے بعد ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جا کر امام عادل کے مقابلے میں قیام فرمایا. اور آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ ہے کہ جو امام عادل یعنی حاکم، کم از کم اس وقت وہ حاکم تو تھے نا، جو حاکم کے مقابلے میں قیام کرے اسے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا ان کے بارے میں بھی یہی فتویٰ لگا دیجئے. میں کیوں کہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں وہ الفاظ کیوں دہراؤں کہ جی ان کے جو امام عادل یا حاکم کے مقابلے میں خروج کرے، باہر نکل آئے، تو اس وقت اسے آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. شیعہ خلفاء یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شیعہ نے خلفاء کو کافر قرار دے دیا. ہم نے کب کافر قرار دیا ہے؟ ہم کیوں کافر قرار دیں کسی ایسے کو کہ جو زبان سے ہی صحیح کلمہ پڑھتا ہو؟ ہم تو زبان سے کلمہ پڑھنے والے کو، ہر ایک کو، آپ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. دل میں آپ کے کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن حضرت عائشہ ام المؤمنین کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو زبان سے کہہ دیا کہ اقتلوا، اسے قتل کر دو، فقط کفر، یہ کافر ہو گیا ہے. اب یہاں پر ہم نہیں کہتے ہیں. بہرحال میں اپنی جماعت کا، اپنے مذہب کا کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مذہب اہل بیت کے پیروکار کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے. اور میں نے نمط اوسط کے متعلق بھی بیان کر دیا کہ وہ آپ مولا علی کا ہی گروہ تھا. اور کل یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ اگر اس طرح سے ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 1.25 لاکھ صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی پیغمبر کی تبلیغ سب ضائع ہو گئی. وہ میں نے کل جواب دے دیا تھا، اب پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں.